میرا شوہر اندھا تھا۔ جب وہ ہم بستری کرنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو کر اس کے آگے لٹا دیتی اور خود سائٹ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ زندگی کی راہوں پر انسان اکثر اپنی ضد، لالچ اور وقتی جذبات کے بہکاوے میں ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جو اس کی پوری زندگی کا رخ بالکل بدل دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں اتنی باری ثابت ہوتی ہیں کہ پھر عمر بھر ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی نادانی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میری شادی ایک سیدھے سادے اور نیک انسان سے ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنی ہمت کے مطابق مجھے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے دل میں ایک نامکمل خواہش ہمیشہ سر اٹھا رہی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماں باپ نے میرا رشتہ کر دیا تھا، اور جس انسان کو میں نے نکاح والے دن دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ آج غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ گھر والوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ انہوں نے محض پیسے کے لیے میری شادی ایک اندھے انسان کے ساتھ کر دی، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کہیں اکیلے آ جا نہیں سکتا تھا۔ اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہوا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل چکے تھے، مگر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ملازم بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لینا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر رہی ہوں۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس انسان سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے یاسر کا چہرہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کریں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں کپڑے بدلنے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر تلاش کروں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنائی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر آئی، سامنے چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، مجھے اس ملازمہ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسے بلا دو۔ چوکیدار اسے بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ میں اس ملازمہ کو اپنے ساتھ سائٹ پر لے کر گئی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ پر پہنا ہوا ایک قیمتی کنگن اتار کر اسے دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سے مجھے کام ہے، اور اگر تم میرا وہ کام کر دو گی تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں۔ وہ میری بات سن کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کروں گی، تمہیں بس میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے اپنی بات بتائی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی، اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ میں نے کہا، اگر تم میرا کام نہیں کرو گی تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی۔ اس نے سر جھکا لیا اور میری بات مان لی۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آئی۔ اسے میں اپنی جگہ بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر آ چکی تھی۔
تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں جب کمرے میں واپس آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی۔ اس انسان کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے ناراض تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ماں خود ہمارے گھر آئی، روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ ماں کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ اتنے میں میرا شوہر آیا تو کہنے لگا تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے گھر آ گئی۔ پھر ایک دن میری یاسر سے ملاقات ہوئی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے ایک شکوہ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کافی دیر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر خود پر قابو نہیں پا سکی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی۔ پھر اس کی شکوہ بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ یاسر کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، وہ میری یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ایک ملازم تھا جو میرے شوہر کا بہت خاص آدمی تھا۔ وہ ہر بات میرے شوہر کو بتاتا تھا اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے اپنے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً میرے کمرے میں آیا۔ میں چیخنے لگی، میں شور مچانے لگی۔ میرا شوہر گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس ملازم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہوا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ میری بات سن کر شوہر کہنے لگے اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندہ ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے جذبات کو سلا دیا اور پھر میں نے یاسر کو گھر بلا لیا تھا۔ یاسر اتنے بڑے گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی اور ہم دونوں بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور خود یاسر کے کمرے میں چلی جاتی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا تو یاسر بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ یاسر کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ وہ کہنے لگے میرے ساتھ میرا دوست جائے گا اور میرا خیال رکھے گا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اور یاسر بھرپور انداز میں وقت گزارنے لگے۔ اپنے شوہر کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے میں یاسر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رات کو حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور خود یاسر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور لائٹ آن ہوئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رکی تھی، مگر اس کے اندھا ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو چکے تھے۔
وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے گیا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری نظر واپس آ چکی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو جو ہوا وہ سب اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے میرے وفادار ملازم پر الزام لگایا تھا تو میں چونک پڑا تھا، اور کافی دن کے بعد اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں حیران ہوا۔ ملازمہ مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اسے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے ڈر گئی، اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے سب کچھ مجبوری میں کیا تھا۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے آج رات کو تمہارے کمرے میں آیا تھا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ رکھا، کہنے لگا اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے معافی مانگنے کا موقع تک نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک فائل میرے حوالے کی، کہنے لگا یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا تو یہ میں تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہوں گا، اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ میرے بیگ میں اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے تمام کپڑے اور زیورات بھی اٹھا لائی تھی، جو کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ عدت مکمل ہوتے ہی میں نے یاسر پر زور دینا شروع کیا کہ میرے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی، سارا دن وہ گھر پر موجود رہتا ہے۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہو چکے ہیں، اب چیخنے چلانے لگتی ہوں۔ صبح شام میں یاسر سے کہتی ہوں کہ کوئی کام کرو، آخر کب تک ایسے گھر میں پڑے رہو گے، مگر میری بات سن کر یاسر مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بات بات پر میرے اوپر غصہ کرتا ہے۔ اب جا کر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اتنے اچھے شوہر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اس یاسر کے لیے اپنا گھر برباد کیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔